یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ اے میرے عزیزو، آج ہمیں فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے نبی کے نام سے جوڑ کر کے پہچانے، حضور کی غلامی میں مجھے پہچانے، میرے منصب سے، میرے عہدے سے، میرے مال سے، میری جائیداد سے، میرے خاندان سے نہیں۔ دنیا اگر حضور کی غلامی سے پہچانتی ہے تو اس سے بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہمارا تعارف، ہمارا انٹروڈکشن حضور کے ذریعے سے ہو جائے، اس لیے کہ جس کا تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ الشریف مجدد اعظم ہے، لیکن آپ سے اختلاف رکھنے والی جماعتوں میں بہت ساری ہیں۔ دوسری جماعتوں میں خاص طور پر اگر میں جماعت اسلامی کے بانی کا ذکر کروں، جن کا اہل سنت و جماعت بریلویت سے کوئی تعلق نہیں، دوسری جماعت اور دوسرے مکتبہ فکر کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں صرف اتنا کہا ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا بہت بڑے پٹھان کے بیٹے تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بلکہ کہا بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ دنیا اگر حضور کے نام سے پہچانتی ہے تب کوئی تمہیں فنا نہیں کر سکے گا، نام تمہارا ہمیشہ رہ جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج اعلیٰ حضرت ہر جگہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی کی ہے، جب قلم اٹھایا ہے میرے آقا کی شان میں لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے کلام پڑھنے سے مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی آ جاتی ہے، یہاں مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت جس اصول پر چل رہے تھے وہ اصول یہ تھا رسول پاک کے سلسلے میں کہ ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ بہت عظیم فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کی بات کرو پھر دیکھنا دنیا تمہیں کبھی فراموش نہیں کرتی، اور نہ ہی تمہارے مقام و منصب کو کوئی دوسرا دھکا لگا سکے گا۔ حضور کی بات کرو۔ آج ہمارے درمیان اختلافات نے جو جنم لیا ہے اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ کر فرع میں لگ گئے، ہم جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر اس کے پرچار میں لگ گئے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری انرجی بادشاہ اعظم کی تعریف میں خرچ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقف ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم نے دیکھا، پوری زندگی دیکھو، آپ سے کسی نے پوچھا اگر آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا پر دادا کے ناموں کو گناتے ہوئے نہیں کہا میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنے تعارف میں کہا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو اگر تعارف کرایا ہے تو نبی کے واسطے سے کرایا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں ان کا مقام یہ تھا عشق رسول میں فنا ہونے کا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک حمد لکھی ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اس حمد کے اخیر میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا،
دل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. زندگی ہم سب کے پاس ہے. ہم کس کے لیے جی رہے ہیں, ہم کیا کرنے کے لیے جی رہے ہیں, یہ آج ہمیں محسوس کرنا ہے. اعلیٰ حضرت کس کے لیے جیتے تھے, ان کا دل رہتا کہاں تھا, بریلی کی کس گلی میں ان کا دل رہتا تھا. سنو نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ, عشق آل مصطفیٰ, تعلیمات اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. زندگی گزارنے کے اصول میں بتا رہا ہوں. بریلی میں رہ کر کے دل مدینہ طیبہ میں دھڑکتا ہو. سارے اولیاء زمانہ نے کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت کا دل وہاں لگا ہوا تھا, اسی لیے میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو بہت مرتبہ پڑھا. جہاں جہاں سے پڑھا دل کو اعلیٰ حضرت کے جب بھی ہم نے ڈھونڈنے کی بات کی ہے, اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے بارے میں یہی کہا ہے, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. اعلیٰ حضرت کے اصول میں دل صرف اس ٹکڑے کو نہیں کہتے اور سر اس ٹکڑے کو نہیں کہتے. میرے عزیزو, اعلیٰ حضرت کے علم میں, ان کی تعلیمات میں دل کا مطلب اور ہے, سر کا مطلب اور ہے. اگر نبی کی محبت میں بھرا ہوا نہیں ہے تو صرف وہ گوشت کا لوتھڑا ہے, دل نہیں کہا جا سکتا. دل کون سا ہے, دل صرف وہی ہے, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اور سر کس کو کہتے ہیں, یہ اگر دونوں کندھوں کے اوپر ایک کدو کا ٹکڑا ہے, اگر حضور کے نام پر قربان ہونے کو تیار نہیں ہے, ہاں اگر حضور کے نام پر مر مٹتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. اعلیٰ حضرت کے دل کو ہم نے ان کے کلام میں ڈھونڈا ہے. وہ کہتے ہیں کہاں ہے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ان کا اپنے پاس کچھ نہیں تھا. بریلی میں وہ کہتے ہیں جان بھی چلی گئی, دل بھی چلا گیا, ہوش بھی گیا, خرد بھی گیا, سب مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور پھر ان سے پوچھا گیا جان ہے کیا آپ کی, جان کس کو کہتے ہو آپ؟ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضل کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں. میرے عزیزو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے, پر دل کی اگر پوچھو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے, پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. حضور کا ہے یہ سب, حضور کا ہے, اپنے دل کا ہے انہی سے آرام. کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سوپے ہیں سب انہی کو سب کام, سوپے ہیں انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنا سب کچھ سونپ دیا بارگاہ مصطفیٰ. آج اس جلسے پاک میں میں آپ کے سامنے ان کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک کوئی خطہ بچا نہیں ہے جہاں سے بچہ بچہ پکار کر کے نہ کہتا ہو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. کیوں 100 سال کے بعد بھی بچہ بچہ پکار رہا ہے؟ وہی آج میں تمہیں فارمولا بتانا چاہتا ہوں. اس اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنا, اس مسلک کا مطلب, اس مسلک کا نام ہی یہ ہے, اپنی مرضی سے جینے کا نام زندگی نہیں ہے. حضور جیسا چاہے ویسے جینے کا نام زندگی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں اولیاء کرام کی زندگی میں, تصوف میں ایک تعلیم ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی کی تعلیمات میں نے پڑھا ہے. صرف اولیاء کرام کی جو عبادتیں ہیں, تسبیح گمانا, لمبے قیام, لمبے سجدے, صرف یہی عبادت کے طریقے نہیں ہیں. ایک عبادت کا طریقہ ہے جس کو اولیاء کرام کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ, مراقبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو, بہت آسان ہے, آپ سب کر سکتے ہو. اگر میں آپ سے کہوں آج 1000 بار سبحان اللہ پڑھو, 1000 بار الحمدللہ, آپ کہیں گے بہت لمبا ہو جائے.
لمبا قیام کرنا کچھ لوگوں کے لیے بھاری، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا عبادتیں کچھ لوگوں کو لگتی ہوں۔ مراقبہ بہت آسان لیکن بہت ہی تیز اثر۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ سنو، مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا، کچھ نہیں کرنا، کچھ پڑھنا نہیں، کچھ پڑھنا نہیں، خاموش بیٹھنا ہے۔ کتنی دیر؟ تمہاری مرضی، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کسی سے بات نہ کرو، خاموش ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ کرنا کیا ہے خاموش بیٹھ کر کے؟ سوچنا کیا ہے؟ ہاں یہ اصل ہے۔ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں مراقبہ کرنے والے کو کچھ اور نہیں سوچنا ہے، بس آنکھ بند کر کے اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں یہاں کیوں آیا اس دنیا میں، بس اتنا ہی سوچنا ہے، اتنا ہی سوچنا ہے۔ بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے۔ اے نوجوانوں، یہ مراقبہ آج تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ سوچنا کبھی آنکھ بند کر کے، کیا میں اس لیے آیا رات بھر انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں دنیا میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیا میں دنیا میں دن رات کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ لوگوں سے گپے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ میں لوگوں سے ہنسی مذاق میں اپنا وقت کو برباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہوں؟ کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ تمہارا دل آخر ایک دن جواب دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ ملے گی بات، تم کیوں پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیے گئے، تمہیں پتا چل جائے گا۔ یہ مراقبے میں جس دن تمہیں پتا چل جائے کیوں پیدا کیا گیا، اگر حقیقت کو پہنچ گئے اسی دن اللہ کے ولی بن گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں کا مراقبہ مکمل ہوا وہ زندگی میں اگر سوچتے سوچتے اس نقطے کو پہنچ گئے کہ میں کیوں پیدا ہوا، تو پھر آنکھ کھول کر کے وہ پکار کر کہتے ہیں ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے؟ نتیجہ نکلا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھن بھی وہاں، ہم اپنے لیے نہیں آئے، آقا آپ کے لیے آئے۔ مراقبے میں جو اس نقطے کو پہنچ گیا، بریلی کا امام پکار کر کہنے لگا مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے صرف بازاروں کی زینت کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اس اعلیٰ حضرت کے عظیم پوتے تاج الشریعہ نے بھی پکار کر کہا جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا، جب وہ سوچتے رہے میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں دنیا میں آیا، تب پھر تاج الشریعہ نے بھی جواب دیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد ماہ ربیع النور، اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہاں کتنے ہیرو آئے اس کے بعد زیرو ہو گئے۔ یہاں جوانی میں اپنے میک اپ سے چمکنے والے بڑھاپے میں ڈھیلے پڑ گئے۔ یہاں لوگ روزانہ بدلتے رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو، کچھ لوگوں کو لگتا ہے پردہ سیمی پر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ پر تھرکنے والے مجرے کرنے والے سٹار ہیں، یہ بڑے بڑے ہیرو ہیں اور ان کے پیچھے قوم بھاگتی ہے۔ میاں یہ صرف اور صرف ڈھلتی چھاؤں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ان کے چہرے کا غازہ اڑ گیا تو یہی قوم دوسرا ہیرو ڈھونڈتی ہے، دوسرا انہیں چاہیے۔ اور نیتا نگری میں بھی دیکھا گیا 40 سال بیچارے پارٹیوں کی خدمت میں لگے رہے، بڑھاپے میں پھر آنے کے بعد پارٹی نے کونے میں مٹھا دیا، اب تمہارا کام ختم ہو گیا۔
تمہارا کام ختم ہو گیا، اب نوجوان دوسرے آئیں گے. لیکن میرے عزیزو ایک مکتبہ میں نے ایسا دیکھا، ایک مدرسہ ایسا دیکھا، یہ حضور کے غلاموں کا ہے. یہاں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے. نوجوان لا کر کھڑا کر دینا اور پھر ایک طرف سے تاج الشریعہ کا چہرہ دکھا دینا. لاکھوں کی طرف نگاہیں نہیں جائیں گی، اس ایک چمکتے ہوئے چہرے کی طرف لوگ دیکھیں گے. نعرہ تکبیر! ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، ان کا سورج فیض کا دریا. عزیزان گرامی وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں نے جو خوبصورتی حاصل کی ہے وہ پاؤڈر لالی کے میک اپ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہے، نبی پاک کی وابستگی سے ملی ہے. لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بڑائی اپنی فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں. کسی کو اگر یہ لگتا ہو سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لوگ چاہنے لگ گئے، سوشل میڈیا یوٹیوب انسٹاگرام سب انہوں نے پھیلا رکھا ہے، اس لیے بھیڑ جمع ہو گئی، ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر حرکتیں کر رہے ہیں، بہت وہاں میدان میں موجود ہیں، مگر میرے عزیزو یہ میرے فن کا کمال نہیں ہے. آج جہاں جائیں پروانوں کا ہجوم جو میرے سامنے نظر آتا ہے، بات صرف اتنی ہے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نازدار ختم نبوت! ناموس مصطفیٰ! عظمت مصطفیٰ! شوکت مصطفیٰ! میرا یقین ہے سارا سوشل میڈیا فنا ہو جائے، میں کسی پہاڑ کے اندر بیٹھ کر میرے نبی کی بات کروں، میرا خدا قادر ہے وہ لاکھوں کے دلوں میں ہماری بات کو پہنچائے گا. یہ کمال میں اس کا نہیں سمجھتا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کا دور ہو نہیں میرے عزیزو، حضور کی عظمت بیان کرو چاہے تم تنہا ہو، مولا پوری کائنات میں تمہارے چرچے پھیلا دیتا ہے. یہ رب ذوالجلال کی شان ہے. ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے آواز دے رہے تھے تو پوری کائنات میں آپ کی آواز کو اللہ نے پہنچایا. رب قادر ہے جس کی آواز کو چاہے وہ پہنچائے، لیکن تمہاری لیے ذمہ داری آج یہ ہے تم ان کی جے وجے کرنا چھوڑ دو، ادھر ادھر کے پٹے ڈالنا چھوڑ دو. تمہیں دنیا چاہے جتنے بھی لباس بدل لو، دنیا تو حضور کے نام سے ہی پہچانتی. یہ بات طے ہے، تم جہاں جاؤ گے حضور کے نام سے تمہیں پہچانتی. جس دن تم نے نام کہا تم کو یہ نہیں کہیں گے بہار کا ہے، پٹنہ کا ہے، فلاں کا ہے. دنیا تمہیں اگرچہ گاؤں کے نام سے جان جائے گی لیکن تمہاری نسبت وہ سیدھے مدینے کے تاجدار سے جوڑ کر دیکھتی. یہ پکی بات ہے. اور آپ کو کیا اس بات پر کوئی آپتی ہے کہ دنیا حضور کی غلامی سے آپ کو پہچانے تو آپ کو عیب لگتا ہے؟ فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر حضور کی غلامی سے دنیا تمہیں پہچاننے پر فخر ہوگا تو میری بات صرف اتنی سن لو، پورے کے پورے ہی غلام کیوں نہ ہو جائے. جب غلام ہونا ہی ہے تو پورے کیوں نہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا جب امت پر کوئی سخت وقت آ جائے، توجہ چاہتا ہوں، علاج، امت پر ایسی کٹھنائیں آ جائیں کہ فتنوں کا عروج ہو جائے، فتنے بہت بڑھ جائیں،
امت مصطفیٰ کی شوکت پر سوال آ جائے، ایسے وقت میں علاج کیا ہے امت مصطفیٰ کے لیے، کیا آپ حل بتاتے؟ آج ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، انٹرویو میں پوچھتے ہیں مسلمانوں کے لیے حل کیا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا ایک ہی حل ہے، ان کے سینوں کو حضور کی محبت سے بھر دیا جائے، حضور کی محبت سے بھر دیا جائے۔ میرے عزیزو، لوگ مجھے عرسوں میں بھی بلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے جلسوں میں بلاتے ہیں، میں تو بات صرف حضور کی کرتا ہوں۔ وجہ صرف یہ ہے، میں نے سب کو سمجھا رکھا ہے، آج ہمیں علاج کرنا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہی دو، جب علاج کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ یہ جس جگہ بھی لے جاؤ گے یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا ان کے دلوں کو حضور کی محبت سے بھر دو۔ تو آپ سے پوچھا گیا، ویسے تو ہر مسلمان کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، ابھی میں پوچھوں ایک ہاتھ نہیں دو دو ہاتھ اٹھائیں گے حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر ابھی سوال کرے ہر کوئی پکار کر کہے گا ہاں حضور سے محبت ہے، میں تو جان دینے کو تیار ہوں، ہر کوئی کہے گا۔ امام غزالی نے فرمایا ہاں ہر کوئی کہتا تو ہے، لیکن بات کیا ہے سنو، انسان کی فطرت ہے اور دنیا کا دستور ہے، جو انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے دن میں اس کا بار بار ذکر بھی کرتا ہے، بار بار اس کو یاد کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، اور جب بار بار کسی کا ذکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو اس کا دل بھر گیا ہے، عشق سے محبت سے بھر گیا ہے، اور نہیں ذکر ہی نہیں کرتا یوں ہی کہتا ہے تو وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضور سے محبت کہتا تو ہے لیکن اس کی زندگی میں نظر کبھی نہیں آتا۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے عزیزو، آج میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں فلمی گانوں کے، ان کو لائنیں یاد ہو جاتی ہیں، فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں، میرے نبی کی 4 حدیثیں کیوں نہیں یاد؟ اگر حضور سے کثرت سے محبت ہوتی تو حضور کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی، حضور کے جملے تمہاری زبانوں پر گردش کر رہے ہوتے، بار بار تم ان کا ذکر کر رہے ہوتے۔ اور فرمایا بزرگوں نے جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتا رہتا ہے دن بھر رات بھر، سمجھ لو اس کا دل بھرا ہوا ہے حضور کی محبت سے، کیونکہ بار بار وہ ذکر کر رہا ہے، بار بار یاد کر رہا ہے۔ ایک بزرگ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بزرگ نے ایک شخص کی تربیت کیسی کی تھی، مرید تھا، اپنے شیخ سے آ کر کہا محبت کیسے کروں، محبت کیسی ہونی چاہیے؟ کہا ایک کام کر، میں ایک بھینس تجھے دیتا ہوں اس کو پال۔ بہار والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، بھینس بزرگ نے اپنے مرید کو دی اور کہا اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کرنا، بار بار اس کا خیال رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد آنا ملاقات کرنا۔ 1 مہینے کے بعد آیا، حضرت نے پوچھا کیسا ہے، کیا حال ہے؟ کہا میں بہت اچھا ہوں۔ تیری بھینس کیسی ہے؟ کہا وہ بھی بہت اچھی ہے۔ تم کھانا کھائے؟ کہا ہاں میں کھانا کھا لیا۔ تمہاری بھینس؟ ہاں وہ بھی کھانا کھا چکی ہے۔ جب جب ذکر کیا جائے بھینس کا اچھی طرح سے ذکر کرتا تھا۔ کہا 1 مہینہ اور جاؤ، 1 مہینہ اور اس بھینس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگاؤ رکھو۔ دوسرے مہینے کے بعد آیا، بزرگ نے مرشد نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی۔ سوال خالی صرف اس کا کیا تھا لیکن ساتھ میں بھینس کا بھی کر رہا ہے۔ کہا تو کھانا کھایا؟ کہا میں بھی کھانا کھا چکا، میری بھینس بھی کھا چکی۔ کہا تو نہا لیا؟ کہا میں بھی نہایا ہوں، میری بھینس بھی نہائی۔ جو بات کرے اپنے ساتھ اپنی بھینس کا بھی ذکر کر۔ بزرگ نے کہا 1 مہینے اور اپنی بھینس سے قریب رہے، اس کے بعد پھر تیسرے مہینے ملاقات کریں گے۔ 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینے کے بعد جب وہ آیا تو بزرگ مرشد نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس بہت اچھی۔ اب جملہ بدل گیا، ابھی خیریت اس کی پوچھی جا رہی ہے، جواب یہ اپنی بھینس کا دے رہا ہے۔ پوچھا بزرگ نے کھانا کھا چکا؟ کہا میری بھینس تو کھا چکی۔ تو نہایا؟ کہا میری بھینس تو نہا چکی۔ میرے عزیزو یہ مثال بلا تشبیہ بلا تمثیل، اس بزرگ نے کہا محبت ایسی ہونی چاہیے جب انسان کو پوچھا جائے تو اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگ جائے۔
جب وہ کمال کو پہنچتا ہے صرف اس کی آنکھوں میں اپنے محبوب کے جلوے ہو. اور بریلی کے امام کو ہم نے پڑھا ہے کوئی آیا بندہ گلاب کا پھول تحفے میں پیش کرنے کے لیے لا کر کے دیا, کہا اس کو قبول کر لیجئے. دنیا میں لوگ گلاب تحفے میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں. امام فاضل بریلوی اس گلاب کو قبول تو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں یہ دنیا کا گلاب ہے, صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے, جو جب سے کھلا ہے کبھی مرجھاتا نہیں. اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اعلیٰ حضرت نے ایک پھول کو دیکھا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آیا. اعلیٰ حضرت نے سارے پھول 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 پر ایک نعت ہی لکھ دی. یہ عشق کا درجہ ہوتا ہے, ذکر اپنے محبوب کا زیادہ کرے اپنا نہیں. یہاں لوگ ترم خاں بنے ہوئے اپنے ہی بڑائیاں کرنے لگ گئے. اعلیٰ حضرت نے اپنی تو چھوڑو کسی دنیا دار کی تعریف کرنے پر بھی رضامند نہیں ہوئے. جب کسی نے کہا بھی کسی کا قصیدہ لکھ دو تو آپ نے یہی جواب میں کہا کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا. آج اس محبت کی ضرورت ہے, آج اس کمال کے عشق کی ضرورت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں, آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں, مجھے پتا ہے دل سے محبت کرتے ہیں, لیکن زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ, اس کا نفاذ کیوں نہیں کر پاتے؟ جس دن ہم قول اور فعل میں ایک ہو جائیں, جو کہہ رہے ہیں وہی کرنے بھی لگ جائیں, تو سمجھ لو پھر آپ نے عشق کا کمال پا لیا. پھر دنیا تمہاری ان ہستیوں سے خوف کھانے لگ جائے گی جیسے قیصر و کسریٰ بادیہ نشین عرب سے خوف کھاتی تھی. جب مدینے کے صحرا سے نکل کر کے بغیر چپل کے پیون لگے کپڑے پہن کر صحابہ نکلے تھے, ایران بھی کانپنے لگ گیا تھا, روم بھی کانپنے لگ گیا تھا. اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے, میرے نبی کے غلاموں نے دھول چٹایا ہے. حضور کے عاشقوں نے انہیں گھٹنے پر لا کر مجبور کر رکھا تھا. آپ کو پتا ہے ان کے نزدیک عزت کیا تھی؟ آپ کو بتاتا ہوں, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. مدینے سے ایک فوج نکلی, کسریٰ کو ختم کر کے آتی ہے. ایران کی حکومت جو کسریٰ کہلاتی تھی اس زمانے میں ختم کر دی گئی, اسلام کا پرچم لہرایا. وہ دور ایسا تھا, سپر پاور تھا اس وقت ایران, سپر پاور طاقت تھی, ہزاروں نہیں لاکھوں کی فوج ان کے پاس تھی. جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, صحابہ کی حکومت آئی, مال غنیمت ہاتھ آیا, تو بہت سارا مال وہاں سے مدینے لایا گیا, اس میں قیمتی سامان بھی تھے. اس وقت مدینہ طیبہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں بچھایا جانے والا سب سے مہنگا قالین بھی مدینہ آیا, لایا گیا. صحابہ نے عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قالین پیش کیا. کہا یہ قالین وہ ہے, بادشاہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا تو تھوڑی دیر اس قالین پر اس کو بٹھا دیتا, اور وہ زندگی بھر بیٹھنے والا فخر کرتا, میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں, میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں. اس قالین کی عظمت ہے, لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں, بڑی بلند قالین ہے.
ہم مدینے لے آئے ہیں، عمر ابن خطاب کے پاس دیا گیا، کہا گیا کہ آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ میرے عزیزوں، سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس قالین کو قبول تو کیا، لے جا کر کے حضور کے منبر پر یا محراب پر یا مسجد کی صفوں میں نہیں لگایا، بلکہ کہا مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے جو دروازہ ہے اس دروازے کے باہر اس قالین کو پھینک دو، جو مسجد کے اندر آئے وہ اپنے پیروں کو پوچھ کر کے آئے، پیروں کو پوچھ کر اندر آئے، اس لیے کہ کسرا بادشاہ جس پر بیٹھ کر فخر کرتا تھا، دنیا کو یہ پتہ چل جائے وہ محمد عربی کے غلاموں کے دھول کے برابر ہوتی ہے۔ انہوں نے عزت تخت و تاج میں نہیں ڈھونڈی، میرے نبی پاک کی نسبت میں عزت ڈھونڈی۔ آپ کو پتا ایک صحابی حضرت نعمان ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے، توجہ، بادشاہ کے ہاں مہمان بلائے گئے تھے، قاصد بن کر گئے، بادشاہ نے ان کے آنے پر قالین بچھایا ریشم کا اور کرسی بچھائی سونے کی کلئی کی ہوئی کہ محمد عربی کا قاصد آ رہا ہے، ایمبیسیڈر آ رہا ہے، ترجمان ہے۔ لیکن جیسی حضرت نعمان پہنچے وہ قالین کو آپ نے تلوار سے پھاڑ دیا اور نکال دیا، زمین پر چلے۔ پھر جب کرسی کے پاس آئے دیکھا سونے کی کرسی ہے، پاؤں سے دھکا مار کر گرا اور کہا مجھے سادی کرسی لاؤ، دوسری۔ بادشاہ نے کہا یہ اتنا غرور ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنا ایٹیٹیوڈ۔ اس صحابی نے کہا یہ غرور اور تکبر نہیں ہے، میں میرے نبی کا غلام، میرے مصطفیٰ کا غلام۔ میرے نبی کی شریعت میں مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام، مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے اور سونے کا استعمال، گولڈ کا استعمال حرام ہے۔ بادشاہ سے انہوں نے کہا تو ساری دنیا کی کرسیوں کو سونے کی بنا کر لا کر رکھ دے، تب بھی نبی کا ایک غلام سب کو ٹھوکر مارے گا، اپنے نبی کی شریعت کو گلے لگائے گا۔ اسی غلام کی آواز تھی، اسی نبی کے غلاموں کی آواز تھی جو آج میں میسج میں کہنا چاہتا ہوں۔ اے نوجوانوں، فخر کرنا ہو تو اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرو۔ دنیا اگر آج تمہیں مسلمان کہتی ہے تو داڑھی منڈا کر، ٹوپی چھپا کر، لوگوں میں چھپنے کی کوشش کر کے سیکولر بننے کی کوشش مت کرنا۔ دنیا پہچانتی ہے تو اور پہچان بڑھاؤ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کیا اس زمانے میں داڑھی رکھنا اب بھی واجب ہے؟ میں نے کہا اب کے زمانے میں تو اور بھی بڑا واجب ہے، اس لیے کہ جن کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی ان کو ہماری داڑھی چبھتی ہے۔ میں نے یہی کہا اے نوجوان، لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، مجھے نبی کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے گی؟ اگر لوگ ننگا گھوم کر فخر کر سکتے ہیں، میں میرے نبی کے اخلاق پر فخر کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا کو اگر حق ہے فیشن کرنے کا، مجھے میرے نبی کی اداؤں پر فخر کرنے کا کیوں نہیں حق ہے؟ بس نوجوانوں، خطا ہم سے ہوئی ہے، ہم ان ننگوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اللہ نے ہماری عزت و وقار کو ختم کر دیا۔ نوجوانوں، دنیا اگر تم سے پوچھتی ہے تمہارے پرکھوں کا نام بتاؤ، تمہارے بڑوں کا نام بتاؤ، ہمارے بڑے تو بادشاہ تھے، ہمارے بڑے تو فلاں تھے فلاں تھے، تم اپنے پرکھوں میں اپنے باپ داداؤں کو نہیں، بلکہ یوں کہو میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ خالد بن ولید کا ہے، میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کا ہے، وہ شہاب الدین غوری کا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو عظمت مصطفیٰ کے پرچم لہراتے تھے، نبی کی غلامی میں عزت ڈھونڈتے تھے۔ ایک وقت تھا جب یہودی اور عیسائی مائیں رات کو اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی، یہ کہتے ہوئے بچے سو جا ورنہ صلاح الدین آ جائے گا۔ نبی کے غلاموں کی ہیبت ایسی تھی، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے بل بوتے اپنی طاقت پر عزت نہیں کمائی، میرے نبی کی نسبت میں عزت کمائی تھی۔ آج بھی ایک ہی حل ہے ہمارے پاس، واپس آ جاؤ اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر جہاں میرے مصطفیٰ نے ہمیں چھوڑا تھا، حضور نے صحابہ کو جہاں چھوڑا اس نقطے پر آ جاؤ، ادھر ادھر کی بات نہ کرو۔ ہماری بیماریاں،
ہماری خرابیاں، ہمارے خرافات، ہماری بے حیائیاں، ہماری پستی، ہمارا بیکورڈ ہونا، سب کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب یہ یقین بھی ہونے لگ گیا اللہ کی ذات سے میں کبھی نا امید نہیں، اور کسی مسلمان کو ہونا بھی نہیں، نا امید ہی نہیں. اب یقین ہونے لگ گیا ہے ہندوستان کا سنی مسلمان جاگ رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے. اور اسی کو کہا ہے اقبال نے نکل کر کے صحرا سے، جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. دنیا آج خوف زدہ اسی بات سے ہے کہ تم اٹھ رہے ہو، تم بیدار ہو جانا پورے طور پر، ڈرو مت. تمہارا نام کسی مجرم قوم سے جڑا ہوا نہیں. بھونکنے دو کتوں کو، جتنی مرتبہ کہیں آتنکوادی، جتنی مرتبہ کہیں دہشت گرد، جتنی مرتبہ ٹیررسٹ، جو بولنا ہے بولو. ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں جیتے اور نہ ہی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت اسلام، شوکت اسلام، رفعت اسلام، پیغمبر اسلام، ناموس اسلام. یہ جوانی برقرار ہے. ان کو بلا کر کے کبھی نیتاؤں کو بھی دکھا دیں. وہ دن کے 12 بجے ووٹوں کا مجمع جمع کر کے فخر کرتے ہیں پبلک ہمارے ساتھ. ان کو ایسا ہی لگتا ہے. اور شراب کے دھت میں جمع ہونے والا مجمع اور ہے، عشق مصطفیٰ میں آنے والا مجمع اور. 500 روپے لے کر کے دن کے اجالے میں آنا اور ہے. تمہارا مجمع دن کے 12 میں ہوتا ہوگا، ہمارا مجمع رات کے 12 کے بعد گرم ہوتا ہے. یا آؤ دیکھو، یہ رات نہیں لگتی ان دیوانوں کے ہاں، نہ رات ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے بھی نہیں آتا ہے. جو رات میرے نبی کے نام ہے وہ رات ہماری عید کی رات ہے، وہ رات ہماری عید کی رات ہے. جب تک یہ فخر باقی رہے گا، میرا یقین ہے اگر ان کو لگتا ہے ہم بہت گرج کر کے بول رہے ہیں، اپنے مجمع میں بول رہے ہیں، کل کو اگر انہیں چاہیے تو ہتھ کڑیاں لگا لیں، پھانسی کے پھندے پر چڑھا لیں، اور مجھ جیسے ایک آدمی کے مر جانے یا قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ میں چیختے ہوئے جاؤں گا جس دن تم مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. آج حکومت کے نشے میں آ کر اگر کوئی بار بار میرے نبی کی ذات کو استعمال کرتا ہے تو ہمارے جذبات بے قرار ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے، ڈپارٹمنٹ والے بار بار یہ کہتے ہیں مولانا کیوں اتنا ایگریسو ہو جاتے ہو، کیوں اتنی بھڑکاؤ باتیں کرتے ہو. میں نے بار بار یہ کہا ہے، اعلان کہا ہے، جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو، میری ماں کے نام پر، میرے باپ کے نام پر، میرے خاندان کے نام پر، جتنا کوسنا ہے
کوس لو، لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے، تمہاری گردنوں پر چل کر کے بولیں گے، تمہارے سینے پر چل کر بولیں گے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے، آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے، تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی، انہوں نے ایک عالم ربانی کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، ایک نہیں 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا۔ تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا، سب ختم ہو کر چلے گئے، تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالہ۔ لوگ اگر یہ پوچھتے ہیں آپ کی جذباتی تقریروں سے ہوتا کیا ہے، میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے میں جذبات میں لاؤں گا، کوئی بچہ بزدلی سے نہیں مرے گا انشاءاللہ، کوئی نوجوان تمہاری جوتیاں چاٹ کر کے نہیں مرے گا، تمہارے ہاتھوں میں پھنس بھی جائے گا، نبی نبی کہہ کر دنیا سے جائے گا۔ ہم اپنے جذبات کو زندہ رکھتے ہیں اس لیے کہ جذبات نہیں ہے تو وہ نامرد آدمی ہے، اگر جذبات حضور کے لیے زندہ ہے اسی کو میں مرد سمجھتا ہوں، اسی کو انسان سمجھتا ہوں۔ اور جو بے غیرتی کی بات کرتے ہیں، ارے مصلحت کا بھی خیال کرو، حکمت کا بھی خیال کرو، حالات کا بھی خیال کرو، یہ حالات تمہیں مبارک، مجھے میرے نبی کی عزت مبارک، اگر ان حالات میں نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو ہم آزادی سے گھوم کر کون سے مزے اٹھا سکیں گے؟ وہ صحابہ کی بات تو سنو، جب جنگ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی، حضور کا قتل ہو گیا، صحابہ نے تلواریں چھوڑ دی، ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی، اس وجہ سے کتنے کافروں نے صحابہ کا قتل کر دیا، قتل ہو گئے 70 صحابہ۔ کیوں؟ جب یہ خبر پھیلی تھی نا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، صحابہ بے اختیار کہنے لگے اللہ کے نبی اگر نہیں ہے تو پھر زندگی کہتے کسے؟ حضور آپ نہیں ہیں تو زندگی کیا ہے؟ اس لیے اے سنیو آج ہمارا جذبہ یہی ہونا چاہیے، اگر حضور کا نام سلامت نہیں تو پھر ہماری زندگی کس کام کی؟ ہم کس خاک کے لیے جیتے ہیں؟ آج کے بعد تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، تم اپنے دین پر عمل پیرا رہو، غیر قانونی کاموں کی بات میں نہیں کرتا، چاقو چھری تلوار بندوق کی بھی بات نہیں کرتا، میں تو بات صرف اتنی کہتا ہوں حضور کا عشق اتنا بھر لو کہ تمہارے چلنے پھرنے سے بھی کیڑے فنا ہو جائے، تمہارے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، تم حضور کے عاشق بن کر گلیوں سے گھومو، کتے یوں ہی مر جائیں، ہاں پاگل ہو کر مر جائیں، صرف تمہاری خوشبوؤں سے مر جائیں، بات اتنی ہے۔ اور میں آج آخری بات یہ کہتا ہوں، صحابہ کا مسلک یہی تھا، انہوں نے کوڑے بھی کھائے، تلواریں بھی کھائیں، زخم بھی کھائے۔ ایک صحابی سعد ابن ربی جن کے 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، جنگ احد میں پھر بھی کہہ رہے تھے جو آئے ہوئے صحابہ جاؤ نبی کو میرا سلام کہہ دینا، میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، پیٹ پھٹ گیا، تب بھی یہ کہتے تھے ہم آج نرم نرم کھانے کھا کر گرم گرم بستروں پر سو کر صرف یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر سمجھتے حضور کی عزت کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو بدلنا ہے ہمیں زندگی، بدلنا ہے ہمیں زندگی، کب تک یہ گانے سن سن کر کے نفاق دل میں پیدا کرتے رہو گے، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے نغموں پر ناچتے رہو گے؟ تم زندگی بدل ڈالو۔ آج دنیا میں آپ کو بتاؤں، حضرت فخر الدین رازی بہت بڑے حکیم ہیں، کہتے ہیں ایک میں نے حکیمی میں ڈاکٹری میں ایک چیز دیکھی ہے،
ایک چیز دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا دماغ پاگل نہیں ہو سکتا، پاگل کبھی نہیں ہوتا، حضور کا عاشق پاگل نہیں ہوتا، اور اگر پاگل ہوتا ہے تو صرف ان کے لیے ہوتا ہے، اور دیوانہ ہوتا ہے صرف ان کے لیے ہوتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ آج میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں پاگل کہے، مجنون کہے، داڑھی والا کہے، ٹوپی والا کہے، چھوڑ دو ان کی باتوں کا، کچھ بھی ریئیکٹ کرنا تمہیں اندر سے فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم ان کتوں کے لیے نہیں جیتے، قبر میں آمنہ کے لال تشریف لانے والے، حشر میں میرے آقا تشریف لانے والے، ان کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، کہیں حضور یہ نہ کہہ دیں کہ دنیا والوں کے لیے تو نے میری اخلاق کو بدل لیا، ان کو راضی کرنے کے لیے تو میری سنتیں چھوڑ دیا۔ نہیں، قبر میں جب جائیں تمہارا چہرہ دیکھیں تو میرے نبی سے قدموں کو چوم کر کہنا، آقا دنیا 1000 تانے دیتی تھی مگر میں آپ کے لباس کو پسند کرتا تھا، میں آپ کے چہرے کو پسند کرتا تھا، آپ کے قدموں میں آنا چاہتا تھا، بس آج میرا مسلک آپ کو بتا دوں، آپ سب اسی بات پر گامزن ہو جائیں۔ میرا مسلک کا مطلب صحابہ کا، اولیاء کا، تابعین کا، اعلیٰ حضرت کا یہی ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ آج کے بعد ہم اسی مشن پر جیتے ہیں، دنیا کے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، دنیا کے لیے جینا چھوڑ دو، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور اس عقیدے کے ساتھ آج محفل ختم کرتا ہوں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ آقا آپ کے دربار میں، آپ کے شہر، آپ کے مبارک مہینے کا پہلا چاند آیا ہے، پٹنہ کی سرزمین سے عاشقان مصطفیٰ مدینے کی طرف لا لگا کر پکارتے ہیں، ابھی رومنی فدا کا یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نہیں ایک دم آپ لوگ اٹھ جائیے، بیٹھ جائے، یہ مت کیجئے بھائی، صرف دیدار کر لیجئے۔ ایک منٹ، ایک میری بات سن لیجئے،